سحری کے وقت اذان کے دوران کھانے کا مسئلہ، پینے کا مسئلہ کہ کان میں دوائی ڈالنے سے یا آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ رہتا ہے یا جاتا رہتا ہے، انہیلر لگانے سے، استعمال کرنے سے روزہ رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون کون سے امور ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ہمارے مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے؟ اس کا سمپل سا جواب ہے جو آسان فہم اور ہر کسی کی سمجھ میں آ جائے، وہ ہے جہالت۔ ہمارے معاشرے میں جہالت اتنی عام ہو چکی ہے اور اتنے عروج پر پہنچ گئی ہے کہ ہمارے لوگوں کا روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر رمضان المبارک کے اندر ایک کامن ایشو، ایک کامن پرابلم جو ہر گھر کے اندر ہر روزے دار کے ساتھ ہوتی ہے، وہ ہے سحری کے وقت اذان کے دوران کھانے کا مسئلہ، پینے کا مسئلہ اور سونے پہ سہاگا یہ کہ ہمارے مسلمان اتنے جرت مند اور استقامت پذیر ہیں کہ اگر ان کو سمجھایا بھی جائے نا کہ اذان جو ہے وہ نماز کے لیے دی جاتی ہے، نہ کہ روزہ بند کرنے کے لیے۔ روزہ آپ نے سحری سے پہلے بند کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ نے نماز فجر سن لی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اگر فجر کی اذان دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب وہ فجر کے ٹائم میں دی جا رہی ہے اور فجر کی نماز کے لیے دی جا رہی ہے، نہ کہ آپ کی سحری بند کرنے کے لیے دی جا رہی ہے۔ لیکن ہمارے لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پرانے لوگوں سے سنا ہے، وہ بھی کھاتے تھے، ہم بھی کھا رہے ہیں، خیر کچھ نہیں ہوتا، اتنی سی دیر سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارا روزہ رہے گا۔ اور وہ اس بے احتیاطی کی وجہ سے اپنے روزے کو ضائع کر دیتے ہیں، اور یہاں اذان ہو رہی ہوتی ہے اور یہاں وہ پانی کے گلاس منگواتے ہیں، شربت کا گلاس منگواتے ہیں، لسی کا گلاس منگواتے ہیں اور گٹ 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 پی گئے اور روزہ بھی ساتھ ہی لے گئے اپنے۔ ان کا روزہ بھی گیا اور گناہ جو ملا وہ تو کمپلیمنٹری ہے، لیکن یہ روزہ آپ کا صرف بے احتیاطی کی وجہ سے گیا ہے۔ یاد رکھیے ایک بات کہ سحری اور افطاری کا تعلق وقت سے ہے، نہ کہ اذان یا سائرن سے ہے۔ اگر آپ کا وقت ہو گیا ہے تو اگرچہ اذان نہیں ہوئی ہے، آپ روزہ کھول سکتے ہیں۔ اگرچہ وقت ہو گیا ہے، آپ نے اذان نہیں سنی ہے، سائرن نہیں سنا ہے، تو آپ سحری بند کر سکتے ہیں۔ اذان کا تعلق نماز سے ہے، نہ کہ سحری اور افطاری سے۔ اس رمضان المبارک آپ نے اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ اسی طرح آئی ڈراپ کا مسئلہ ہے کہ کان میں دوائی ڈالنے سے یا آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ رہتا ہے یا جاتا رہتا ہے، کہ اگر آپ کان میں دوائی ڈال رہے ہیں اور آپ کے کان کا پردہ سلامت ہے تب تو آپ کا روزہ بھی سلامت ہے، ادروائز آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ جب کانوں کا مسح کریں یا آپ نہائیں یا آپ وضو کریں تو کان اور آنکھ اور ناک، ان تینوں چیزوں کا اور ساتھ میں منہ بھی، ان کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ منہ دھوتے ہوئے آپ نے اپنی آنکھ میں اس زور سے پانی مار لیا کہ آپ کا پانی جو ہے وہ ایز اے آئی ڈراپ آپ کے پیٹ میں چلا گیا، یا اسی طرح آپ کان میں دوائی ڈالیں اور آپ کا پردہ سلامت نہ ہو اور آپ کا روزہ جاتا رہے، تو ان چیزوں میں آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ احتیاط اسی میں کہ نہ کان میں، نہ آنکھ میں، نہ ناک میں، نہ منہ میں کوئی دوائی ڈالیں جس کی وجہ سے آپ کو روزہ جانے کا خدشہ ہو۔ اسی طرح انہیلر کا مسئلہ ہے کہ بہت سارے لوگ انہیلر کا سوال بھی کرتے ہیں، انہیلر لگانے سے، استعمال کرنے سے روزہ رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ انہیلر جب آپ استعمال کرتے ہیں اس میں ہوا کے ساتھ جو ہے وہ ادویات کے ذرات ہوتے ہیں جو آپ کے پیٹ میں اترتے ہیں، تبھی تو آپ کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ انہیلر استعمال کرنے سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ انشاءاللہ اگر آپ یہ مسائل سیکھیں گے تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، وہ بھی ساری زندگی کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو اسے لائک، شیئر، کمنٹ اور فالو ضرور کر لیجئے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور ساتھ ہی اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہو تو آپ کمنٹ باکس کے اندر ضرور سوال پوچھیے گا، مجھے جواب دیتے ہوئے بڑی خوشی ہوگی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔